السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 276 سیلیئر ہے، 276۔ یہ جو ہم نے کل سے بات آپ کے سامنے شروع کی ہے، اس پوری بات سے پہلے ایک بنیادی بات جو کل ہی ہونا چاہیے تھی، نہیں ہو پائی، وہ آج میں بیان کر کے پھر انشاءاللہ مسواک کے بارے میں بات کریں گے۔ اب جو باب ہم نے شروع کیا ہے، اس میں یہ ممکن ہے کہ بہت سی ضعیف حدیثیں ہم نقل کریں، تو ضعیف حدیث کے بارے میں آپ جو ہے وہ پہلے ایک اصول سمجھ لیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہیں ہو۔ ہمارے ہاں یعنی اسلام میں چاروں ائمہ اور بقیہ تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احکامات میں ضعیف حدیث نہیں چلے گی۔ جب کوئی حکم نافذ کیا جائے گا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، اس میں ضعیف حدیث کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ چاہے جو بھی بولتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس صحیح حدیث ہوتی ہے۔ حدیث کی عموماً جو قسمیں بہت ساری ہیں، اس میں 3 بیسک قسمیں ہیں۔ ایک حدیث کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں، ایک حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں، ایک حدیث کو حدیث موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کا مطلب کہ بندے نے خود گڑھ لی ہے، حدیث ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے۔ جو دوسری کیٹیگری ضعیف کی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے، سب سے پہلی تو بات یہ سمجھنے، اللہ کے رسول کی کوئی بات ضعیف نہیں ہے، یہ نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی ہیں سب صحیح ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے، ان بیان کرنے والوں میں اگر کوئی آدمی اخلاق کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے اگر غلط ہوتا ہے تو محدثین اس حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ مثلا کہ اگر کوئی محدث کسی آدمی سے حدیث نقل کرنے گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ بازار میں کھڑا ہوا کھانا کھا رہا ہے، اگر نقل بھی کرے گا تو بولے گا کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، آگے کوٹ کرے گا۔ تو وہ چین جو ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور نبی پر کوئی ڈسکس نہیں ہوتا ہے، صحابہ سے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر ایک ایک پر بات کی جاتی ہے۔ اس پورے فن کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ ہمارے پاس 1.5 لاکھ آدمیوں کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے کسی کے پاس یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ جب ہم کو حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ تک، یعنی ہم تک، اس بیچ میں کتنے چین ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جو استاد ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہم سے لے کر کے صحابی تک کتنے استادوں کے بیچ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ پھر جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو وہ لکھ کر کے دے دیتا ہے۔ اب ہم جب کسی کو پڑھائیں گے تو ہم اپنا نام ڈال کر کے اس کو بتا دیں گے۔ تو جتنے چین ہوتی ہے ان سب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جہاں پر حدیث لکھ دی گئی ہے یعنی کتاب کی شکل میں، اس کے پہلے کے 1.5 لاکھ آدمیوں کی بایوگرافی یعنی ان کی سوانح عمری لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس میں ایک نام آیا عبد الرحمن، تو یہ کون عبد الرحمن؟ عبد الرحمن تو ہزاروں ہیں۔ وہ بتائے گا محدث کہ یہ فلاں عبد الرحمن ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا ہے، فلاں سن میں انتقال ہوا ہے، اور اس کے بارے میں اس وقت کے لوگوں کی یہ رائے ہے، اچھا آدمی ہے، خراب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا ایک مرتبہ بھی تو اس کی کوئی محدث اس کی حدیث نقل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو ایک مرتبہ بولتا ہے وہ سینکڑوں مرتبہ بھی بول سکتا ہے، لہذا اس کی حدیث بھی نہیں جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کے اندر کمیاں ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس بنیاد پر وہ جو کلیکٹر آف حدیث ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے،
وہ اپنی رائے لکھتا ہے کہ صاحب یہ حدیث میں نے لکھ تو دی اپنی کتاب میں لیکن حدیث ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب چین ضعیف ہے، حدیث نہیں ضعیف ہے. اب چین ضعیف ہونے سے یہ اس بات پر خطرہ ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ کے رسول نے یہ بات کس انداز میں کہی، کیسے کہی، وہاں پر شک کی سوئی گھوم جاتی ہے. جب شک کی سوئی گھوم جاتی ہے اس حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اب یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں محدثین نے سب نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، سارے محدثین نے بیٹھ کر کے ایک رائے پر اتفاق کیا. وہ کیا ہے کہ اگر حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فضائل کا مسئلہ ہے تو ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اس لیے بیان کی جا سکتی ہے، غور سے سنیں، تاکہ بیان کرنے کے بعد بندے کو سننے کے بعد اس کام کے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا یہ کہ اس بندے کو اس کام سے رکنے میں ڈر محسوس ہو کہ رکنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب. ترغیب کا مطلب کام کے لیے اپریشیٹ کرنا، اپریشیٹ نہیں، کام کے لیے ابھارنا، اور ترہیب کا مطلب ڈرانا. اگر ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ بیان کی جا سکتی ہے. اعتقاد نہیں رکھا جائے گا کہ حدیث صحیح ہے. مثلا ایک آدمی کے سامنے آپ نے ضعیف حدیث بیان کی، وہ کہتا تھا میرے دل میں نہیں اترتی، وہ کہہ سکتا ہے، اس کو اس بات کے کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر صحیح حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہہ دے گا اب گنہگار ہو جائے گا. لہذا ضعیف حدیث پر عمل کرنا ممکن ہے جس آدمی کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. شرط نمبر 1، غور سے سنیے گا، ضعیف حدیث کبھی بھی صحیح حدیث کے منع کرنے سے ٹکرانا نہیں چاہیے. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک ضعیف حدیث بیان کی جا رہی ہے لیکن وہ ضعیف حدیث ایک صحیح حدیث جس میں وہ بات منع کی گئی ہے اس سے یہ ٹکرا رہی ہے. اب ہر حال میں اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا چاہے فضیلت کی کتنی فضیلت بیان کی جائے. نمبر 1. نمبر 2، ایسا ممکن ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، گردن پر مسح کرنا. گردن پر مسح کرنے کی حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. کسی صحیح حدیث میں گردن پر مسح کرنے کے بارے میں حکم نہیں ہے، لہذا ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ مسئلہ اگر یہ حدیث میں بیان کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گردن پر مسح نہیں کیا جائے گا، اب اس کے مقابلے میں اگر ضعیف حدیث آ جائے گی تو ضعیف حدیث پر عمل قطعی ممکن نہیں ہے. جب ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے تو پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ صحیح حدیث میں اس بارے میں منع نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، ایسا ممکن ہے کہ ایک صحیح حدیث میں تھوڑی سی بات بیان کی گئی ہو، ایک ضعیف حدیث میں اس سے زیادہ بات بیان کی گئی ہو. اب ضعیف حدیث پر اس بات پر بیان کرنے کی وجہ سے ثواب کی ترغیب دلائی گئی ہے تو بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے کیونکہ منادی موجود نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں سب سے ٹاپ پر ہے. حدیث کے صحیح کلیکٹر میں ہمارے یہاں تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں اپنی کتاب پر لکھی ہے، کتاب میں لکھی ہے، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری. یہ حدیث نہیں ہے، یہ تمام علماء کا اجماعی فیصلہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ سچی بات ہے. ٹھیک ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بخاری کے علاوہ کئی کتابیں لکھی جس میں ضعیف حدیث لکھ ڈالی. وجہ کیا ہوا کہ جو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ یہ کنڈیشن پر جب حدیث اترے گی تو میں اپنی صحیح کتاب میں نوٹ کروں گا، اور اگر کنڈیشن پر نہیں اترے گی
تو میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں نوٹ نہیں کروں گا۔ اب جب کنڈیشن پر حدیث چھانٹنے لگے سارٹ آؤٹ کیا تو 4 لاکھ حدیثوں میں سے ان کو ٹوٹل 5,500 حدیث ان کے کنڈیشن پر اتری، وہ انہوں نے لکھ ڈالا۔ اب 5.5 کے بعد 4 لاکھ میں تو بہت بڑا طبقہ باقی رہ گیا نا۔ اب اپنی بچت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امانتاً یہ لکھا کہ میں نے جن حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث ساری کی ساری ضعیف ہے، میرے کنڈیشن پر نہیں اتر رہی، لہذا میں اپنی کتاب میں نہیں لکھ رہا ہوں۔ اب ان کو خود کسی مسئلے میں ایک رائے دینی پڑی، اب وہ ان کے کنڈیشن پر حدیث نہیں اتری، لہذا انہوں نے دوسری کتاب لکھی مجبوراً۔ جیسے مثال کے طور پر ان کی کتاب ہے الادب المفرد، آداب پر ہیں، دنیا کی چیزوں میں جو آداب ہوتے ہیں۔ 1360 حدیثیں حضرت نے نقل فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں 136 حدیث ضعیف نقل کی۔ کیونکہ وہ سب آداب کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مطلقاً ضعیف حدیث کو کہنا یا لکھنا غلط ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب میں نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن لکھا انہوں نے۔ کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ حرام حلال کے علاوہ ترغیب دینے کے لیے اگر ضعیف حدیث مل جائے تو لکھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فضائل اعمال ہے مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کی۔ مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کی فضائل اعمال میں بھی بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں، ایک دو نہیں، بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں۔ وہ جتنی حدیثیں ضعیف ہیں وہ ساری کی ساری ان مسئلے پر ہیں جس کا حرام حلال سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایسے ہی یہاں بھی نقل فرمائی گئی حدیث، اس سے انہوں نے کسی کے جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ جو بات کہی ہے وہ صرف یہ کہی ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، ڈرایا گیا ہے یا ترغیب دلائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی کنڈیشن جو میں نے بتائی کہ ضعیف حدیث کبھی بھی صحیح حدیث سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اگر ٹکرا جائے گی تو قابل عمل نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا ممکن ہے کہ صحیح حدیث میں ایک بات لکھی گئی ہو، ضعیف حدیث میں اس سے زیادہ لکھا ہو۔ اب وہ زیادہ کا کیا حکم ہے؟ جیسے صحیح حدیث میں گردن پر مسح کرنے کی حدیث موجود نہیں، ضعیف حدیث میں گردن پر مسح کرنے کی حدیث موجود ہے، تو کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے، زائد ہے، لہذا زائد پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نہیں کر رہا ہے اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ایک آدمی کہتا ہے میں گردن پر مسح نہیں کروں گا کیونکہ صحیح حدیث موجود نہیں ہے، آپ اس سے ناک بونا چڑھائیں گے، آپ اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے اور اس میں زیادتی موجود نہیں ہے۔ یہ زیادتی ہے، اگر آپ عمل کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنے والے پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کے علاوہ ایک کتاب کا نام لیا، ایک کتاب ان کا اور چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس کا نام ہے جزء رفع الیدین۔ رفع الیدین کے بارے میں انہوں نے ایک پورا پمفلٹ لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ بخاری میں بھی رفع الیدین کے بارے میں حدیث موجود ہے، پھر پمفلٹ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پمفلٹ اس لیے لکھا انہوں نے کیونکہ بہت سی حدیثیں ملی جو ان کے کنڈیشن پر نہیں اتر رہی تھی، لہذا وہ ضعیف تھی، انہوں نے ضعیف حدیث لکھی۔ اب وہ ضعیف حدیث بخاری کی صحیح حدیث پر زیادتی ہیں، نہیں سمجھے؟ بخاری کی جو صحیح حدیث ہیں اس پر رفع الیدین پر، وہ 2 طرح کی حدیثیں ہیں، یا تو 2 مرتبہ ایک رکعت میں یا 3 مرتبہ۔ بعض ایسی حدیثیں امام بخاری ہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دی جو اس سے زائد نظر آ رہی ہیں، تو زائد پر عمل ممکن ہے جب تک کہ وہ صحیح حدیث سے ٹکرائے نہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا اب یہ جو ہم چیپٹر شروع کریں گے اس میں ضعیف حدیث آنے کے چانسز ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے جہاں ضعیف ہوگی وہاں ہم بتا دیں گے۔ اب آپ کہیں گے مولانا جب معلوم ہو گیا ضعیف ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم بتائیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو کانفیڈنس اس عمل پر سے کیا ہوگا،
لوز کریں گے نا آپ کانفیڈنس. جب میں کہوں گا بھائی اس کی یہ فضیلت ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، جیسے ہم کہیں گے حدیث ضعیف ہے ویسے ہی آپ کے دل میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو پیدا ہونی چاہیے. میں اس لیے بتاؤں گا تاکہ میں پکڑا نہیں جاؤں. سارے محدثین نے یہی کیا. علماء نے، ترمذی نے حدیث لکھی، آگے لکھ دیا ھذا حدیث ضعیف. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے لکھ دیا ھذا حدیث ضعیف تو بندہ کا کانفیڈنس تو لوز ہوا. یا فضائل اعمال میں معاذ زکریا علیہ الرحمٰ نے کیا کیا، حدیث جہاں لکھی وہاں آگے کوٹ کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جو عربی متن لکھی ہوئی ہے جا کر دیکھ لیجئے گا، جو عربی متن انہوں نے لکھی ہے اس میں رائے لکھی ہوئی ہے کس کی؟ ان کی نہیں. جس کتاب سے حدیث کی گئی ہے اس کی رائے اس میں لکھی ہوئی ہے ھذا حدیث ضعیف. وہ چونکہ آپ عربی پڑھتے نہیں لہذا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن لکھا اردو میں انہوں نے ترجمہ جہاں کیا وہاں پہ نہیں لکھا ہے، لیکن عربی میں وہ لکھا ہے. تو میں اس لیے بتا دوں گا حدیث ضعیف ہے کہ میں پکڑا نہیں جانا. آپ لوز کریں نہیں لوز کریں، ہم آپ کے لوز کرنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو نہیں پکڑائیں گے. لہذا جہاں پر میرے علم میں آ جائے گی بات کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے علماء کرام نے کیا ہے ویسے ہم بھی کریں گے اور ہم حدیث کو ضعیف بتا دیں گے. اچھا، تیسری چیز، آپ کو جو ثواب ملتا ہے کسی چیز کا، وہ اس چیز کا ثواب ملتا ہے کہ آپ کے دل میں رسول اکرم کا احترام ہوتا ہے کہ ہمارے رسول نے یہ بات کی ہے. اگر یہ بات آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ راوی کے ضعیف ہونے پر بات کی جا رہی ہے، لہذا آپ جب اللہ کے رسول پر اعتماد کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا ثواب مل ہی جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے لیلۃ القدر ہوتی ہے، ایک آدمی لیلۃ القدر میں 27 کو جاگتا ہے، ایک آدمی 25 کو جاگتا ہے، بعض 21 سے لے کر ہر طاق رات میں جاگتے ہیں. وہ 27 والا جاگ کر کے اندر سے سمجھ رہا ہے کہ آج ہی کے دن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے. وہ لیلۃ القدر ہو یا نہیں ہو، لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب اس کے رسول کی کہی ہوئی بات کے اعتماد کرنے پر ملتا ہے کہ وہ اپنے رسول پر اعتماد کر رہا ہے کہ صاحب آج ہی لیلۃ القدر ہے. ہو نہیں ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیلۃ القدر ملے گی وہ ایک الگ ثواب ہے. رسول کی بات ماننے کا ثواب اس سے کم نہیں ہے جتنا لیلۃ القدر کا ثواب ہے. بات سمجھے میری؟ تو جب بندہ ان راتوں میں اسی طریقے سے یہ فضائل میں جب ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، گر کے محدثین نے ضعیف لکھ دیا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے رسول پر اعتماد کر کے کریں گے تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا. ٹھیک ہے؟ شرط یہ ہے صحیح حدیث سے ٹکرانی نہیں چاہیے. صحیح حدیث سے ٹکرا جائیں گے، ٹکرانے سے مراد زیادتی نہیں ہے، پلیز نوٹ کریں. ٹکرانے سے مراد حدیث میں منع ہونا چاہیے، زیادتی ٹکرانے کے معنی میں نہیں ہے. تو اب ہم بات کریں گے مسواک کے بارے میں آج انشاءاللہ. ہم نے الگ الگ جو ہے وہ مسواک کے بارے میں بات کی ہے. آپ مسواک کے بارے میں بہت سنتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ مسواک کی اتنی فضیلت بیان کی گئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہاں تک صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو لگنے لگا کہ اب یہ فرض ہو جائے گی. جیسے نماز فرض ہے فجر کی، ایسے ہی یہ بھی فرض ہو جائے گی. ہم کو لگنے لگا کہ قرآن میں اس کا حکم آ جائے گا کہ بغیر مسواک کے نماز نہیں پڑھی جائے، وضو نہ کیا جائے. اتنی آپ نے تاکید فرمائی. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ آخر اتنی فضیلت بیان کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں دلیل دینے کی کوشش کروں گا. اگر غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے ہے، صحیح ہے تو رب ذوالجلال کی جانب سے ہے. سب سے پہلی بات جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مزاجاً بہت نفاست پسند ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ بڑا نفیس مزاج ہے. یعنی گندگی، ناپاکی، اس قسم کی چیزیں آپ کو قطعی پسند نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک ہی مرتبہ میں میرے علم میں ذکر ہے کہ ایک صاحب نے ہوا خارج کر دی، بدبو ہوئی.
اب یقینی بات ہے اتنے لوگوں میں اگر کوئی ہوا خارج کر دے تو یہاں تک بدبو آئے، لیکن اللہ کے رسول نے محسوس کر لیا کہ بدبو آئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سوچا کہ اگر اس کو ہم بولیں گے بھائی جو بدبو کیا ہے وہ باہر جائے وضو کرے تو بے عزتی ہو جائے گی بندے کی۔ اللہ کے رسول کسی مومن کی بے عزتی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایک ترکیب فرمائی کہ چلو یار سب لوگ اٹھ کر کے فریش وضو کر لیتے، سب پورے لوگ۔ آپ دیکھیے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں ایک مومن کی اتنی بڑی عزت ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ اٹھ کر وضو کرو، نکل تو جائے گا بندہ میری بات سنتے ہی، لیکن سب لوگ نوٹ کریں گے کہ یہی بندہ ہے جو ریا خارج کیا ہے، اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھے اور آپ نے فرمایا چلو سب لوگ فریش وضو کر لیتے ہیں۔ اس کو حکمت کہتے ہیں، اور یہ حکمت رب ڈالتا ہے، ورنہ اتنا کوئک آنسر، اتنا کوئک جلدی ڈیسیزن اللہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی بات کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے ہاٹ لائن پر رہتے تھے اللہ کے ساتھ۔ پروردگار عالم آپ کی رہنمائی اور ہدایت ہر لمحے فرماتا رہتا تھا۔ اب اللہ کے رسول نفاست پسند تھے۔ یہ جن لوگوں سے سابقہ ہے، مکے والے خاص کر، بدو ہیں، پسینے میں رہنا ہے، اے سی ہوتا نہیں تھا، شدید گرمی کا عالم۔ آپ جمعہ میں جو دیکھتے ہیں عطر کی بات کہی گئی ہے، نہانے کی بات کہی گئی ہے، یہ پہلے ہوا ایسا کہ جب لوگ جمعہ میں آئے تو اللہ کے رسول کی مسجد کے علاوہ بھی مدینے میں مسجدیں بن چکی تھیں، تو لوگ اپنے اپنے محلے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب جمعہ ہوتا تھا تو ساری مسجدوں میں ظہر نہیں ہوتا تھا، سب اللہ کے رسول کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھتے تھے۔ اب چھت نیچی اور پبلک زیادہ، اب اس میں جب بندہ کام کر کے آیا ہے، جنگل سے آیا ہے، تو وہ پسینہ اور پھر چھت اور پھر ٹمپریچر، ان تینوں کی وجہ سے عجیب قسم کی بدبو شروع ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نہا کر آئیں، عطر لگا کر کے آویں، صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ تو نفاست پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ان کی محفل میں جب لوگ آتے تھے تو بہت سے لوگوں کے منہ سے بدبو بھی آتی تھی۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی محسوس کریں، اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ نبی کے دل کی تکلیف کو نبی اگر صبر بھی کر لے جائے تو اوپر والا نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ اپنے نبی کے دل کی گھبراہٹ، اس کی تنگی، اس کے دل میں اگر کسی تکلیف ہوئی ہے تو پروردگار عالم احکام نازل کر دیتا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے تاکید فرمائی کہ آپ نبی کو بتائیے کہ یہ لوگ سخت سے سخت مسواک کی پابندی کریں۔ کیوں؟ ہمارے حبیب کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ حبیب کی تکلیف پروردگار عالم کو گوارا نہیں ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سے اور دلیل ہو جائے۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو بڑے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ کافی ٹنڈے گھنٹے کرتے رہتے ہیں، وہ جس کی شادی ہوتی ہے وہ چاہتی جلدی سے جلدی ہم اپنی بیوی سے ملیں۔ یار تم لوگ اتنا چکر چلاتے کہ وہ لیٹ سے لیٹ تر ہوتا رہتا ہے نا۔ اب اللہ کے رسول کی شادی ہوئی، اب آپ اللہ کے رسول اس بیوی سے، اپنی بیوی سے ملنا چاہ رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے باتاں کر رہے ہیں، کھانا کھا چکے، ولیمے کا بات کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو اندر اندر کیا یہ لوگ جائیں تمہیں بیوی سے ملاقات کرو، لیکن لوگ اٹھ ہی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول کو اندر دل میں تکلیف ہوئی، لیکن اب مارے شرم کے کیسے کہے۔ آج بھی بچہ نہیں بولتا ہے، اندر اندر پڑتا رہتا ہے، کیا رشتہ دار ہے جی، جاتے نہیں ہیں بیٹھے ہوئے، اس کے دل میں بھی یہی بات آتی رہتی، لیکن بول نہیں سکتا بیچارہ۔ اللہ نے نوٹس لے لیا، نبی کے اس دل کی بات کو پروردگار عالم نے نوٹس لیا۔ کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا چکے تو روانہ ہو۔ جبریل آ گئے، آیت نازل ہو گئی کہ ہمارے حبیب کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تم جو ہے یہاں گپاسٹک لگائے بیٹھے ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھاؤ پھٹو یار، کیا بیٹھے ہو یار۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے حبیب سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ لوگ آتے تھے تو اس کی بدبو سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی۔ اللہ نے اس پر سخت سے سخت بات فرمائی کہ مسواک لوگ کریں۔
وجہ نمبر 1. ٹھیک ہے, 2 حدیثیں نقل کر دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ اللہ کے رسول کی محفل میں آتے تو ان کے دانت بڑے پیلے ہوتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بھی کہتے تو صحابہ جن کو معلوم ہو گیا وہ کہتے بھائی ایسا ہے کہ جاؤ مسواک کر کے آؤ, بھائی صاف کر کے آؤ دانت. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں لوگ آئے اور آنے کے بعد بدبو محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ مسواک کر کے آئیے. فوراً ہی نہیں, لیکن یہ آپ نے, کیونکہ فوراً اگر کہیں گے بندہ اٹھے گا تو معلوم ہو جائے گا. اور کسے معلوم, کیونکہ جس کو بدبو آتی ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو اس بدبو آتی ہے. بدبو تو دوسروں کو محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, وہ بدبو کا یوز ٹو سمجھتے ہیں, وہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے چمڑے کی فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں ان کو کچھ بدبو نہیں آتی. آپ جائیں گے تو آپ ارے یار کیسے لوگ یہاں رہتے ہیں, وہ اسی میں انجوائے کرتے رہتے ہیں, وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جن کے منہ سے بدبو آتی ہے ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں, تو اس کی اہمیت کی پہلی وجہ کہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچی, پروردگار عالم نے نوٹس لے کر اس پر سختی سے سخت قسم کے جو ہے وہ حدیث بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 1. نمبر 2, ایک حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور لیٹ آئے, مطلب عموماً جو آتے رہتے تھے. تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام تھے, آج بہت کافی لیٹ, کافی دنوں کے بعد آئے. کہا اللہ رسول آپ کے پاس ایسے لوگ رہتے ہیں بڑی بدبو آتی ہے ان کے دانتوں سے, اور مجھے وہ فرشتے تو پھر فرشتے ہیں, ان کو جب پیاز کی بدبو اور لہسن کی بدبو پسند نہیں ہے تو پھر دانت کی بدبو کیسے پسند ہوگی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے کمپلین کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر حدیث بیان فرمائی اور مسواک کی فضیلت اور مسواک کے کرنے پر سخت سے سخت حدیثیں بیان فرمائیں. تو پتہ چلا کہ دوسری وجہ فرشتوں کو تکلیف ہے. اچھا, مومن کو جانا ہے کہاں؟ مسجد میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں, اسی لیے پیاز اور لہسن سے منع کیا گیا. اب اگر بندے کے منہ سے بدبو آئے گی تو تکلیف کس کو پہنچے گی؟ فرشتوں کو پہنچے گی. تو نبی کی نفاست نمبر 1, فرشتوں کو تکلیف نمبر 2. تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر کہ حدیث ضعیف ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کو قرآن کا سننا بہت پسند ہے, اور خاص کر اگر اچھا کوئی پڑھ رہا ہے تو اور پسند ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے, فرشتے جو ہے نا بادل کی شکل میں جو ہے وہ چھا گئے. اب یہ جب انہوں نے دیکھا تو پورا بکیا کھلا ہوا ہمارے آنگن پہ ایک دم آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا, اللہ رسول میں سمجھ نہیں پایا ایسا ہو رہا تھا اور میں قرآن پڑھا تھا. انہوں نے کہا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے اس وقت آ کر کے آپ کے قرآن کو سن رہے تھے. تو فرشتوں کو کلام الہی سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب بندہ مسجد میں جب ہوتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو ایک حدیث آتی ہے, گرچہ حدیث ضعیف ہے, حدیث آتی ہے کہ وہ اپنا منہ فرشتہ اس قاری کے منہ میں لگاتا ہے تاکہ میرے اندر وہ قرآن جائے. اب یقینی بات ہے کہ جس کے منہ سے بدبو آئے گی اس کے منہ میں تو نہیں لگائے گا وہ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے اتنی سخت بات فرمائی اور اس کے بارے میں فضیلتیں بیان فرمائی. تیسری وجہ, سمجھ رہے کہ میں ایسے ہی بک رہا ہوں. ہمارے والد ایک شعر پڑھتے تھے, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تیسری وجہ, انسان کا ایک گہرا تعلق اس کی بیوی سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب گھر میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا کام آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا عموماً آپ مسواک فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ مسواک فرماتے تھے, تاکہ بیوی کو تکلیف نہیں پہنچے جب آپ اس کے قریب ہوں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں. لوگ کہہ نہیں پاتے ہیں, اندر اندر کڑتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے لونڈی بیچی, لونڈی سمجھتے, لونڈی جو سلیو کے مقابلے میں, غلام کے مقابلے میں عورتیں ہوتی ہیں تو لونڈی ہوتی ہیں. وہ جب جہاد ہوتا ہے اس میں جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں غیر مسلم, ان کو لونڈی بنا لیا جاتا ہے.
وہ لونڈی جن کے قبضے میں ہوتی ہیں ان کو ایز اے وائف یوز کرنے کا رائٹ ہوتا ہے وداؤٹ نکاح کے، بغیر نکاح کے. اگر تفصیل جاننا ہوگا تو بعد میں پوچھ لے گا، ورنہ پھر اسی لونڈی پہ پھنس جائیں گے. اب وہ لونڈی کو کسی نے خریدا، اس کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے یا اس کی بغل سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی شکل میں جس نے خریدا ہے اس کو اختیار ہے کہ مالک کو واپس کر دے، بابو ہمارے کام کی نہیں ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ہماری بیویوں کو تکلیف نہیں پہنچے. یہ تین بنیادی وجہ میری سمجھ میں آئی، میں نے بیان کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب. لیکن حدیث ہم نے تینوں پر نقل کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں زنا کی کثرت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے منہ سے بدبو آتی تھی، کیونکہ جب بیوی کو شوہر کے منہ سے بدبو آئے گی وہ اس سے قربت نہیں حاصل کر پائے گی، لائن مارے گی، اور اس سے زنا سردد ہونے کے چانسز ہیں. لہذا اس زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ بات کی گئی کہ شوہر لوگ جو ہے وہ مسواک کریں، پیسٹ کریں، تاکہ منہ سے بدبو نہیں آئے اور بیوی کو تکلیف نہیں پہنچے. اس کا یہ مطلب نہیں بیوی نہیں کرے، بیوی کو بھی کرنا چاہیے کہ اگر اس کو پہنچ سکتی تو اس کو بھی پہنچ سکتی ہے. یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب دو تین باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. مسواک کی فضیلت پر میں نے بہت تلاش کیا حدیثیں، صحیح حدیث سب سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک رب کی رضا کا ایک ذریعہ ہے. پروردگار عالم اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ مسواک کرتا ہے. پروردگار عالم کو خوشی کی کیا بات ہے؟ جب اس کا حبیب خوش ہوتا تو پروردگار عالم خوش ہوتا. جب اس کے حبیب کو کسی چیز میں خوشی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کو بھی کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا مرضات للرب، رب کی رضا ہے مسواک میں. یہ حدیث جو ہے ابن حبان اور نسائی کی ہے اور صحیح ہے. دوسری حدیث آپ نے فرمایا بخاری شریف کی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بوجھ نہیں ہوتا، لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تیسری روایت جو نقل کر رہا ہوں یہ ضعیف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نماز اگر پڑھی جاتی ہے ایسے وضو سے جس میں مسواک نہیں کی گئی ہے اور ایک نماز ایسی جس میں مسواک کی گئی ہے، تو اس میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جس میں مسواک کے ذریعے نماز پڑھی گئی ہے. یہ روایت بہقی نے نقل کی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے تو رب کو خوشی اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. تیسری چیز، مسواک کے کیا کیا اوقات ہیں، یہ مسواک کب کب کرنا سنت ہے. سب تقریباً اس میں صحیح حدیث نقل کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات اب یہ نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ مسواک فرماتے تھے. دوسری حدیث ہے کہ جب بھی نیند سے اٹھتے تھے تو فوراً پہلا کام آپ کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اگر ایک رات میں 2 3 مرتبہ اٹھ گئے، کیونکہ آپ کی عادت ایسی بھی تھی، جیسے مثال کے طور پر لیٹ گئے، کیوں؟ عشاء کے بعد جب بندہ لیٹے گا تو زیادہ نہیں سو سکتا ہے. آپ جو کہتے ہیں فجر میں نہیں اٹھ سکتے کیونکہ سوتے ہیں 1 بجے، اس لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اگر 9 بجے 9:30 بجے عشاء کے بعد سو جایا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکے. فجر کی نماز میں نہ اٹھنے کی بنیاد یہاں سے خراب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں اٹھ جاتے، اٹھنے کے بعد 2-4 رکعت نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ جاتے، پھر تو جب اٹھتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسواک فرماتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بدبو نہیں تھی. آپ یہ نہیں کراس کوسچن کر لیں کہ یہ اتنا مسواک کرتے تھے لہذا ان کے منہ سے بدبو آتی تھی. اس لیے کرتے تھے کہ ہم کو تربیت کرنی ہے، میں اگر اتنا کر رہا ہوں تو تم کو کتنا کرنی چاہیے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، بعض لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے پائخانے میں بھی بدبو نہیں ہوتی تھی، آپ کے پیشاب میں بھی بدبو نہیں ہوتی تھی. پسینے کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پسینے میں اتنی خوشبو محسوس کرتے تھے کہ مکے اور مدینے کا کوئی عطر اس سے افضل نہیں ہوتا تھا خوشبو میں.
لہذا یہ نہیں ڈاؤٹ کریں کہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں، کیونکہ ہوتا نا شیطان دوسرا کراس کوسچن لاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی کہ میں اگر اتنی مسواک کرتا ہوں تو آپ کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، جب اللہ کے رسول وضو کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے، رات میں اٹھنے کے بعد بتایا ایک، داخل ہونے کے بعد دو۔ کھانا جب کھانے سے پہلے بھی، پابندی تو نہیں لیکن کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کرتے تھے، یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن خاص اہتمام کرتے تھے مسواک کرنے کا۔ تو یہ 5 مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کس چیز سے کرتے تھے؟ کیونکہ ہم اسوہ رسول اکرم پر بات کریں، ہم فقہی مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو حدیث صحیح ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیلو کی مسواک کرتے تھے۔ آج کل تو خیر پوری دنیا میں ماشاءاللہ پیلو کی مسواک اویلیبل ہے۔ کبھی کبھی بعض صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زیتون کی مسواک بھی آپ نے کی ہے، زیتون جو درخت ہوتا ہے اس کی مسواک بھی آپ نے کی ہے۔ بعض مسواک کرنے سے منع بھی فرمایا ہے، بعض درختوں کی، بعض درخت کی مسواک مسوڑوں کو کاٹ دیتی ہیں، جیسے انار، اگر انار کی مسواک کی جائے گی تو نقصان ہے، اسی طرح انار کی مسواک کے بارے میں منع بھی آئی ہے۔ تو جو درخت ایسے ہیں خاص کر کڑوا ہو اور زہریلا نہیں ہو اس کی مسواک اچھی ہے، کڑوا ہو زہریلا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا کہ کیونکہ جب وہ کڑوا ہوتا ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، لہذا وہ ہمارے جراثیم کو کیا کرتا ہے، مارتا ہے۔ ہندوستان میں جو ہے نیم کی مسواک بہت مشہور ہے، نیم کی مسواک بھی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ کیا تھا؟ بعض لوگ دیکھیں مسواک ایسے ایسے کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے ایسے مسواک کرنا منع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایسے ایسے مسواک نہیں کی جائے، دانت کی لمبائی میں مسواک کی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہونٹوں کے وہ مسوڑوں کے پھٹنے کا خطرہ نہیں ہو تو ایسے ایسے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے اس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ لمبی مسواک کرتے تھے دانت پر، تو کہتے ہیں لمبائی ایسے بھی ہو سکتی ہے، سمجھے نہیں؟ وہ کہتے ہیں لمبائی اگر ایک دانت کی لی جائے تو یہ حصہ لمبا ہوتا ہے، یہ حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ تو حدیث کے اس الفاظ سے انہوں نے کیا کر دیا، پکڑ لیا ہے۔ لیکن ہم جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ مسواک دائیں بائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک زبان پر بھی کرتے تھے، زبان پر مسواک لمبی کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، لمبی کرتے تھے۔ تو زبان پر بھی مسواک جو ہے وہ ثابت ہے، نہایہ میں اس کو لکھا ہے۔ یہ آداب ہیں، یہیں پر بیان کر کے اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ آداب میں یہ ہے کہ مسواک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ میں نے بہت تلاش کیا حدیث صحیح اور ضعیف، کوئی حدیث صحیح اور ضعیف مل نہیں سکی۔ آداب میں لکھا ہوا ہے کہ مسواک، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں صحیح نہیں ملی، حدیث مل جائے تو عمل کریں، مان لیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے کہ مسواک کی مقدار جو ہے وہ 1 بالشت ہونی چاہیے۔ اچھا، موٹائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مسواک کی موٹائی آدمی کی جو یہ انگلی ہے، چھنگلیاں جسے کہتے ہیں، اس انگلی کے مقدار کے برابر ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، مسواک پکڑی کیسی جائے؟ تو مسواک پکڑنا چاہیے کہ انگوٹھا قلم ہے، یہ انگوٹھا اس پر ہو اور یہ اس پہ نیچے ہو، یہ انگلی جو ہے یہ نیچے ہو اور انگوٹھا ہو، اور بندہ جو ہے وہ مسواک کرے تو یہ 3 ایسے ہو جائیں گی اور ایک اس کے نیچے ہو جائے گی اور انگوٹھا اس کے اوپر ہو جائے گا۔ ایسا کرنا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے وہ 3 طریقے کی تاکید ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم کر دیا جائے، لیکن میں اس بات کا خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں اس کو واجب کر دوں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اگر چھوڑے گا کوئی بندہ تو کیا ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ تو امت پر شفقت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کا درجہ نہیں دیا، لیکن آپ کا دل یہ چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری جو عمل ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے، جب آپ جس دن اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کمرے میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تازی مسواک دیکھی تو آپ کا دل چاہا کہ میں مسواک کروں، لیکن آپ کی طاقت اب یہ نہیں تھی کہ آپ بول کر مانگ سکیں. گویا کہ ایک دم آخری مرحلہ تھا. جب آپ نے اس کو دیکھا، اس مسواک کو غور سے دیکھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کی خواہش یہ ہے کہ مسواک کی جائے. تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا. مسواک لینے کے بعد چونکہ اب اس پوزیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ وہ مسواک چباتے، کیونکہ اس میں سختی ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کے اس کو برش بنایا. برش بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. بعض روایت میں کہ انہوں نے ہی پھیرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک کا ہے. تو اس لیے مسواک کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح مسواک رکھنے کے بارے میں حدیث ہے باقاعدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھو کر مسواک کو زمین پر نہیں رکھتے تھے. دو شکلیں ہیں، یا تو مسواک کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے، اور اگر کہیں نہیں رکھنے کی جگہ ہے تو اس کو کھڑا رکھا جائے. مسواک کو زمین پر نہیں رکھا جائے، اور جب بھی رکھا جائے مسواک کو تو دھو کر کے رکھا جائے. یہ بھی سنت ہے. لہٰذا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی مسواک کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.